آج کل کے بچے 2-4 کتابیں پڑھ لیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو جوتیوں پہ رکھتے ہیں، کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ صاحب جی، تمہارا باپ اور تمہاری ماں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں تمہاری جنت اور وہی دونوں تمہاری جہنم ہیں، ہما جنتک و نارک۔ سمجھ رہے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا اور کہا، اللہ کے رسول، میرے لطف و کرم کا، میرے رحم کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ پھر کہا پھر کون؟ پھر کہا تیری ماں۔ پھر پوچھا اللہ کے رسول پھر کون، یعنی اس کے بعد کون؟ پھر کہا پھر تیری ماں۔ پھر تیسری بار کے بعد چوتھی بار پوچھا پھر کون؟ تو کہا ابو کا، تیرا باپ۔ 3 درجوں کے بعد باپ کا درجہ آیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ ایک دم کچھ ہے ہی نہیں۔ صاحب جی، فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تیری ماں تیری جنت اور تیرا باپ تیری جنت کا دروازہ۔ ماں راضی ہے تو جنت تیری، لیکن دروازہ کوئی نہیں۔ اور اگر باپ راضی ہے، ماں ناراض ہے، تو دروازہ کھلا ہے لیکن جا سکتے نہیں۔ صاحب جی، بس سمجھنے کی دیری ہے۔ آج ہم نے ماں باپ کو اپنے جوتیوں تلے رکھ لیا، 2-4 کتابیں ہم نے پڑھ لی، اپنے ماں باپ کو جاہل تصور کر لیا۔ ایسا نہیں ہے صاحب، ایسا نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میرا باپ، میں ابن اصغر، میرا باپ شرابی ہے، کبابی ہے، ایک وقت مسجد نہیں آتا، مشورے میں کبھی شریک نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری جنت ہے، وہ میرا ولی ہے۔ ان بزرگوں سے بڑھ کر ہے وہ میرے لیے۔ کیا گارنٹی ہے کہ ان بزرگوں کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی؟ کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میرے باپ کی دعا میرے حق میں قبول ہوگی، گارنٹی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرا باپ میرا ولی ہے، میرا بزرگ ہے۔ سمجھ رہے ہیں صاحب آپ؟ ہم نے ماں باپ کو ایک دم کھلواڑ سمجھ لیا، مطلب کچھ اہمیت ہے ہی نہیں ان کی۔ کس طریقے سے نوجوان جھڑکتے تھے اپنی ماں کو، چپ رہو تم کچھ نہیں جانتی، اور کس طریقے سے اپنے باپ کو گالی دے دیتے ہیں۔ صاحب ذرا شرم کریں اپنے آپ پر۔ ارے ہم اسی کے نطفے سے تو بنے ہیں، اسی کے جسم سے کٹ کے نکلے ہیں ہم، اور آج ہم اسی پہ رعب کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کی دیری تھی بس کہ ہمارا باپ ہمیں گھور پہ ڈال دیتا، ہماری ماں ہمارا گلا دبا دیتی، ہمیں نہ اٹھاتی، ہمارا پخانہ برداشت کیا، پیشاب برداشت کیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ تیری جنت اور باپ تیری جنت کا دروازہ، یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک راضی ہے تو بھی تو جنت نہیں جا سکتا جب تک دونوں نہ راضی ہوں۔ ماں راضی جنت تیری لیکن دروازہ بند، باپ راضی ماں ناراض تو دروازہ کھلا لیکن جنت تیری نہیں۔ اللہ! جوانوں، تم نے بایزید کا نام ضرور سنا ہوگا۔ بایزید بسطامی، بہت بڑے اللہ کے ولی، بزرگ ہستی۔ بایزید بسطامی جب انہوں نے کہا ایک دن کہ میں حق کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں، میں رب کو پانا چاہتا ہوں، ایسا کر تو میرے حقوق معاف کر دے اور میں رب کی تلاش میں نکل جاؤں، رب کے حق ادا کرنے کے لیے نکل جاؤں، حق کی تلاش میں، رب کی تلاش میں نکل جاؤں۔ ماں تو ماں ہوتی ہے یار، وہ کب کسی بچے کو روکتی؟ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا تو جا، میں نے اپنے سارے حقوق معاف کیے۔ بایزید بسطامی نکل جاتے ہیں صحرا میں، جنگل میں، پہاڑوں کی طرف،
ذکر و فکر میں، ریاضت میں، رب کی تلاش میں، اپنے دل میں رب کو بسانے کے لیے 12 سال تک ریاضت میں لگے رہے. کتنے سال؟ 12 سال تک ذکر میں، فکر میں، تلاوت میں، سب سے کٹ کر ایک کونے میں ایک اللہ کو پانے کی طلب میں لگ گئے. وہ 12 سال تک ذکر میں اپنی زندگی گزار دی، فکر میں گزار دی، اس رب کی تلاش میں گزار دی. ایک دن بستان کے قریب سے نکلے، اپنے گاؤں، ان کے شہر کا نام ہے. نکلے تو سوچا کہ اپنے شہر ہو لوں، ماں سے مل لوں، گھر دیکھ لوں. یہ سوچ کر آئے. رات کے وقت سرد راتیں تھی، ٹھنڈی کا موسم تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا. بایزید بستانی فرماتے ہیں کہ جب وہ آئے گھر کے پاس، رات کافی ہو گئی تھی، ٹھنڈ بھی خوب زیادہ تھی، تو انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا دروازے پہ مارنے کے لیے، دستک دینے کے لیے. تو ان کے دل میں خیال آیا کہ سرد راتیں ہیں، ماں سوئی ہوگی، بستر گرم ہوگا، اب تیرے لیے وہ اٹھے گی، مشقت ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی، اور تو نے زندگی بھر کوئی سکھ تو دیا نہیں، اب تکلیف بھی نہ دے. او جوانوں، پل پل پر ماں کو ستانے والوں، ذرا غور کرو یار، سمجھو کچھ. بایزید بستامی انہی سرد راتوں میں دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں اور ساری رات اسی ٹھنڈ میں وہیں بیٹھے بیٹھے گزار دیتے ہیں. صبح ہوتی ہے، باہر جو نالی آئی ہوتی ہے اس نالی سے پانی آنے لگتا ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ میری ماں اٹھ گئی ہے اور وہ تہجد کے لیے وضو کر رہی ہے. اب وہ دستک دیتے ہیں تو اندر سے آواز آتی ہے، بیٹا بایزید رک، میں آئی، بیٹا بایزید رک، میں ابھی آئی. سوچو جوانوں، 12 سال بعد آواز نہیں، ہاتھ کی دستک سے ماں نے پہچان لیا کہ کون آیا ہے، میرا کون سا بیٹا ہے. ارے ماں کی محبت نہ سمجھنے والوں، ارے ماں تو لمس سے پہچان لیتی ہے کہ کس بیٹے نے چھوا ہے. تو ماں کو گالی دے دیتے ہو یار، جھڑک دیتے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا، کہہ دیتے ہو کہ ماں تم سمجھو گے نہیں. ارے صاحب، جب آپ کچھ نہیں سمجھتے تھے تب وہ سمجھتی تھی کہ تو بھوکا ہے یا تجھے پخانہ لگا ہے، پیشاب لگی. آج تم کہتے ہو ماں تم سمجھو گی نہیں. واہ رے جوانوں، حد کر دی تم نے یار. اپنی ماں کو ستانے والوں، یاد رکھو میرے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، حما جنتک و نارک، وہی دونوں تیری جنت اور وہی دونوں تیری جہنم. جو چاہو وہ بنا لو، چاہو تو اپنے ماں باپ کو اپنی جہنم بنا لو، اور چاہو تو اپنے ماں باپ کو اپنی جنت بنا لو. ماں کہتی ہے بایزید بیٹا رک، میں ابھی آئی. ماں جب دروازہ کھولتی تو بایزید 12 سال بعد آئے تھے. پراگندہ بال، بڑے بڑے پھٹے نچے ہوئے کپڑے، میلے کچیلے. ماں نے جب ان کا یہ حلیہ دیکھا تو اس کی آنکھوں سے بڑے بڑے آنسو ٹپکنے لگے. اس نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھایا اور کہا، اے رب، میرا بیٹا تو تیری تلاش میں نکلا تھا اور تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب نہیں دیا. اللہ اکبر. کہتے نا کہ ماں کی دعائیں آسمان کو پھاڑ کر اللہ کے پاس پہنچتی، چیر کر اللہ کے پاس پہنچتی. اس وقت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم، ان 12 سال کی ریاضت سے مجھے وہ نہ ملا جو اس ایک لمحے میں ماں کے ہاتھ اٹھانے سے مجھے مل گیا. اور در در کی ٹھوکریں کھانے والے جوانوں، اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کر اولیاء اللہ کی قبر کے چکر لگانے والے جوانوں، تمہارے سب سے بڑے ولی تمہارے ماں باپ ہیں.
تمہارے سب سے بڑے بابا تمہارے ماں باپ ہیں، تم ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھو، تم ان سے منتیں مانو، تم ان پر چادریں چڑھاؤ۔ چادر مطلب تم انہیں کپڑے پہناؤ یار، ان کی فکر کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ ماں باپ کی خدمت سے جو ملتا ہے صاحب وہ کسی چیز سے نہیں ملتا۔ فرمایا کہ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ تو ایک دم سیدھی بات ہے، اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ ہم کتنے بڑے ولی ہوں، ہم کتنے بڑے فقیہ ہوں، ہم کتنے بڑے نمازی ہوں، لیکن اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو خدا کی قسم میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہمارا اللہ بھی ہم سے ناراض ہے۔ دوستوں، بات صرف اتنی سی ہے، ہم ان کا ایک حصہ ہیں، آج ہم انہیں تکلیف دے رہے ہیں اور خوش ہیں ہم ان کو تکلیف دے کر، جھڑک دیتے ہیں ہم، وہ بوڑھے ہو گئے تو ہمارے کچھ کام کے نہیں۔ صاحب جی ایسا نہ کریں ایسا، اللہ کا غضب بہت خطرناک ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں، آج تک کوئی نہیں بچا۔ جن کی مائیں ہیں غنیمت جانے اپنی ماں باپ کو، غنیمت جانے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں ذرا ان سے پوچھو صاحب کیا گزرتی ہے دل پر۔ ایک چرپائی پہ بوڑھی عورت لیٹی رہتی ہے، باہر سکون رہتا ہے، پتہ تب چلتا ہے جب وہ چرپائی نکل جاتی ہے گھر سے۔ صاحب جی اپنے ماں باپ کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے پیروں میں گر جائیں، چومیں ان کے پیر، ان کی پیشانیاں چومیں، ان کے ہاتھ چومیں۔ ارے صاحب تم کہاں جا رہے ہو یار، کہاں جا رہے ہو، کن باباؤں کے پیچھے دوڑ رہے ہو یار؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے ان ولیوں کی، ان قبر والوں کی کہ ان کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی، کوئی گارنٹی نہیں۔ لیکن تمہارے ماں باپ اگر تمہارے حق میں ہاتھ اٹھائیں تو گارنٹی ہے کہ ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔